مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب قبلہ مدد العالی سے کہ وہ آئے اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مجلہ فرمائیں۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک ونبیک محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ علی امام منست و منم غلام علی ہزار جانے گرامی فدائے بنام علی۔ حاضرین و سامعین، جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس کا آسان ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، بافواہہم۔ محرم نے لفظی ترجمہ آیت کی مناسبت سے یہ فرمایا کہ اللہ کے نور کو یہ اپنے ہونٹوں سے پھونک مار کر بجھا دینا چاہتے تھے، اور واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگر کافر لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے، یعنی وہ تو چاہتے تھے کہ بجھا دیں لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ تو یہ نور ہے کیا؟ یہ نور دین اسلام بھی ہے، یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے، یہ نور حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر و عثمان و علی کرم اللہ وجوہ، یہ سارے کے سارے نور ہے اللہ کا، جس کو کافر لوگ بجھانا چاہتے تھے۔ مولا علی کی خلافت کا وقت دور 35 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ مولا علی کی خلافت جب شروع ہوئی یا مولا علی جب خلیفہ بنے، شروع سے ہی آقا کریم فرمائے نہیں عمر رہنے دو، چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھ والوں کی گردن مارتے ہیں۔ جب وہ جانے لگا تو آقا فرمائے کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں بتائے تو یہ جو ذوالخویسرہ تھا، حضرت عمر کی روایت میں ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں وہ ذوالخویسرہ تھا جس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، پیشانی بڑی چکلی تھی، گال ابھرے ہوئے تھے، بھاری بھرکم داڑھی تھی اس کی، اس کے پینچے ٹخنوں سے اوپر تھے اور وہ سر منڈایا ہوا تھا۔ یہ ذوالخویسرہ تھا جو نہروان کی لڑائی میں حضرت علی ابن ابی طالب نے اس کو قتل کیا تھا۔ پھر ایک ایسا بھی وقت تھا، ایک شخص آیا، آقا بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ کر اندر گیا نماز پڑھنے کے لیے، صحابہ نے تعریف کی اس کی، آقا فرمائے وہ تو جہنمی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ جب گئے پھر واپس آئے، حضور پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، میرا دل کرا کہ میں کیسے اس کو ماروں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ جب وہ گئے تو وہ سجدے میں تھا، لوٹ کر آ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن مارتا ہوں۔ آقا کریم فرمایا اے علی کاش تم اس کو پاتے، اگر تم اس کو پاؤ گے تو ضرور تم اس کو مارو گے۔ جب مولا علی گئے تو وہ شخص نکل کر چلا گیا تھا۔ ایسے شخص کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا، اس کی نشانی بتائے کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور اس کا گوشت ابھرا ہوا ہوگا
جیسے بریسٹ ہوتا ہے، چیسٹ ہوتا ہے، اس کا نپل ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ایسا ہوگا، آقا نے یہ نشانی بتائی تھی۔ اس شخص کو بھی مولا علی کرم اللہ وجہہ نے مارا۔ جب گھمسان کی لڑائی ہوئی خوارج میں اور مولا علی میں، تو مولا علی کے ساتھ والوں کو یہ شک ہوا کہ کہیں ہم کثیر مسلمانوں کو تو نہیں مار دیے۔ مولا علی فرمائے نہیں، آقا نے مجھ سے فرمایا ہے اور وہ شخص کی یہ علامت ہے، جاؤ جاگے ڈھونڈو۔ لوگ ڈھونڈے، واپس آ گئے، بولے نہیں ملا۔ بولے نہیں، آقا نے فرمایا جاؤ ضرور وہ ملے گا، ڈھونڈو۔ دیکھے تو کئی لوگوں کے نیچے تھا وہ، جب نکالے، جب اس کی نشانی مولا علی نے بتایا کہ آقا نے مجھ سے یہ اس کی نشانی بیان کی تھی، تو لوگوں کو جب اطمینان ہوا۔ حاضرین محترم، وہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت تھا، وہ وقت میں ایسی چیزیں ہوتی تھی، مگر اب وہ وقت بدل گیا تھا۔ اب دور نبوت ختم ہو گیا تھا، اب نبی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ جب نبی دنیا سے پردہ فرمائے تو جن لوگوں کے دلوں میں بغض تھا، دین سے بیزارگی تھی، جن لوگوں کے دلوں میں دین سے بیزارگی تھی، وہ اظہار کرنے لگے دین سے بیزارگی کا، بولے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ وہ اس وقت نبی کے نائب ہو کر انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور حضرت عمرو ابن عاص، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں مسلسل 12:30 تک میں اپنی بات پوری کر لوں گا۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن بھیجے تو وہاں کا ایک پادری کچھ ایسی باتیں کرتا تھا جو باتیں پوری ہوتی تھی، پیش گوئی کی باتیں کرتا تھا۔ حضرت عمرو ابن عاص نے اس شخص کے پاس سوال بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کب تک رہے گی اور ان کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ ان کے بعد خلیفہ انہی کی قوم میں سے ہوگا، لیکن وہ بڑی قلیل مدت تک رہے گا خلیفہ، اور وہ اپنی موت انتقال کرے گا۔ پھر پوچھے کہ اس کے بعد کون ہوں گے؟ بولیں گے اس کے بعد ایک خلیفہ ہوگا جو شدید ہوگا اور اس کا زمانہ طویل ہوگا اور وہ قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عمرو ابن عاص پوچھے کہ وہ شخص جو قتل ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ وہ قتل ہوگا؟ تو وہ پادری بولنے لگا کہ میں اپنے کتابوں میں پڑھا ہوا ہوں، ہماری کتابوں میں یہ بات ہے کہ وہ دھوکے سے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت عمرو ابن عاص نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ بولے پھر ایک خلیفہ ہوگا، اس کی مدت بھی طویل ہوگی، وہ بھی دھوکے سے شہید کر دیا جائے گا۔ پھر پوچھے کہ پھر کیا ہوگا؟ بولے پھر ایک اور خلیفہ آئے گا جس کی خلافت کا دور تقریباً 5 سال ہوگا اور وہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا۔ تو اب ہم تاریخ اسلام پڑھنے سے یہ جو واقعات ہوئے ہیں نا، یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل وغیرہ میں یہ باتیں بتا دیا تھا، یہ نشانیاں بتا دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے ہوں گے۔ اس لیے آپ کئی موقعوں پر دیکھیں گے کہ لوگ ایمان لائیں گے تو صرف صحابہ کا عمل دیکھ کے ایمان لائیں، عمل سے ان کے متاثر ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے جو کتاب میں پڑھا تھا وہ عمل دیکھے، پریکٹیکل دیکھے، بولے کہ ہاں یہ اسلام ہے، ہاں یہ اسلام کے پیروکار ہیں، اس لیے وہ ایمان لائے تھے۔ لیکن آئیے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا، پھر حضرت عمر کا دور آیا جس کو کل ذکر کر دیا گیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حالات معمول پر چل رہے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ مخالفت کرنے لگے، مخالفت شخصی مخالفت ہونے لگی، اسلام کی تعلیمات کی مخالفت نہیں ہوئی۔ دیکھیے ایک دور ہم کچھ دن پہلے بخاری شریف میں پڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلا کر 200 اونٹ دیے، تو کچھ لوگوں نے انصار مدینہ کے دلوں میں ایک بات پیدا کر دی، بولے ہاں ان کو اتنا دیے، ہماری تلواروں سے خون نہیں سوکھا، ابھی ہم کو کچھ نہیں ملا۔ انصار مدینہ آگے حضور کے پاس عرض کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تلواروں سے ابھی خون بھی نہیں سوکھا ہے، آپ نے ان کو اتنا دیا؟ تو حضور فرمانے لگے کہ وہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کو اسلام سے باندھے رکھنے کے لیے، ان کو ایمان پہ باقی رکھنے کے لیے میں نے دیا ہے ان کو۔
اے انصار مدینہ سنو، کیا تمہارے لیے اس سے بہتر چیز میں بتاؤں؟ بولے یا رسول اللہ کیا ہے؟ بولے کہ جو مال لے جانے والے ہیں وہ مال لے کر اپنے گھروں کو گئے۔ اے انصار مدینہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو اپنے گھر کو لے جاؤ؟ اس سے انصار مدینہ بڑے خوش ہوئے، اور حضور فرمائیں کہ جو مال لے کے گئے ان سے بہتر تم ہیں، کیونکہ تم نے رسول اللہ کو اپنے گھر لے گئے۔ تو یہ باتیں تھیں۔ اگر یہی عمل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو جو صحابہ تھے، دیکھیے آپ، جو صحابہ تھے نا، وہ صحابہ یہ تمام اختلافات میں ملوث نہیں ہوئے۔ جتنے اختلافات برپا ہوئے نا، یہ سب یا تو خارجی تھے یا تو سبائی یعنی یہودیوں کی پالیسیز کو اپنا کر، یہودی ذہن کو لے کر اسلام میں یہ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا۔ صحابہ ہر معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے، چاہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، یا حضرت عمرو بن عاص ہو، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، یا پھر مولا علی کا کیا کہنا، یہ تمام کے تمام امت میں ایکتائیت چاہتے تھے، اور یہ اللہ اس کے رسول سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے یہی پابند تھے۔ دوسروں نے عہد شکنی کی۔ تو حاضرین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، بلوائیوں نے، سبائیوں نے آپ کے خلاف باتیں بنائی، لوگوں کو منتشر کیا، لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑ دیا، بولے کہ حضرت عثمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ کیا جائے، ایسی ایسی باتیں کی۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ خلیفہ وقت کی ہر بات کو مانتے، اس لیے آقا نے فرمایا اگر تم پر ایک حبشی غلام کو اگر مقرر کر دیا جائے تو اس کی بھی پیروی کرو۔ آقا نے تو صحابہ اکرام کو یہ بتایا تھا، صحابہ اس بات کو مانتے تھے، اس بات کو یاد رکھا تھا صحابہ نے، لیکن یہ جو فتنے پیدا کیے گئے یہ دوسروں کی وجہ سے تھا، جن کے دلوں میں اسلام سے بیزارگی تھی۔ آج بھی آپ سمجھیے اسلام سے بیزارگی کیسے ہوتی ہے، جیسے آفتاب خطابت بڑی سختی سے بتاتے ہیں، آپ لوگ اس کو سنجیدگی سے سمجھیے اسلام سے بیزارگی کیا ہے۔ اب جیسا دین کے پوسٹرز ہیں، ہمارے جلسوں کے پوسٹر یا کسی بھی مسجدوں پہ لکھ کے لگا دیے کہ مسجد کی دیوار پہ پوسٹر لگانا منع ہے، تو جو پوسٹر لگا رہے ہیں ہم ہو یا دوسرے ہو، پوچھنا چاہیے بھائی یہ دین سے بیزارگی کیوں؟ یہ ایک ذریعہ ہے دین کی اشاعت کا، دین کی ترویج کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر دین کا پوسٹر مسجد پہ نہیں لگیں گا تو پھر کہاں لگیں گا؟ ایسی کئی باتیں ہیں، یہ سب دین سے بیزارگی کی باتیں ہوتی ہے۔ اب جیسا ایک صاحب سے کہا گیا تو بولے نہیں باخر صاحب، مسجد میں جمعرات کے دن سلام ہوتا، وہ ہوتا بس اتنا کافی ہے، ہم مزید انتشار نہیں بھائی، آج عقائد کو بولنا ضروری ہے، عقائد کو بتانا ضروری ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مگر عقائد میں ڈل مول رہے ہیں، تو ان چیزوں کی ریکٹیفائی کرنے کے لیے یہ سب چیزیں، دین سے بیزاری کن امور میں ہوتی اور اس کے اسباب کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، پھر وہ جو خلافت کا سلسلہ تھا، وہ جو منہاج نبوت کا سلسلہ تھا، جس میں بگاڑ پیدا کرنے والے شخص کا نام آقا کریم نے بتا دیا تھا۔ آقا بتا دیے تھے کہ اس میں بگاڑ پیدا کرے گا، وہ شخص کا نام ہوگا یزید۔ آقا نے نام بتا دیا تھا یزید کا، جو 60 ہجری میں ہوا واقعہ، اور نہ صرف آقا نے یہ بتایا تھا بلکہ منہاج نبوت کا، منہاج خلافت کا دور کا عرصہ بھی بتا دیے تھے۔ ایک روایت میں 30 ہے، ایک میں 34 ہے، تو 30 سال ہوں گے حضور کے وصال کے بعد، تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بعد، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا دور خلافت 3 مہینے کم 5 سال رہا۔ اس کے بعد 6 مہینے حضرت امام حسن، جن کو 5واں خلیفہ ہم مانتے ہیں، آپ خلافت راشدہ کے 5ویں خلیفہ ہیں، 6 مہینے آپ اس پر رہے۔ اس کے بعد جب دیکھے کہ انتشار بہت پھیل گیا تھا، یہ جو سلسلہ شروع ہوا نا، حضور کے وصال کے بعد دین سے بیزاری شروع ہو گئی تھی، یہ پنپتے 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 آپ کے سامنے کربلا کا واقعہ ہے، یہ انتہا تھی، یہ انتہا ہو گئی تھی وہاں پہ، اور اللہ کو منظور تھا کہ حضور کے شہزادے اس میں کامیاب ہو جائیں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسین نے گھر بار کو سب کچھ لٹا دیا تھا۔
اسی لیے اس کی تفسیر، یہ جو واقعہ کربلا کی تفسیر ایک آیت سے ہوتی ہے، وہ آیت اگر پڑھیں گے تو پورا کربلا کا پس منظر آ جاتا۔ وہ آیت میں ذکر ہے کربلا کا، میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ مولا علی کا دور خلافت 35 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ فتنے بڑھتے بڑھتے اور بدگمانیوں کو پیدا کر دیا گیا۔ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ ان فتنوں کا سد باب کرتے رہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصاص لینا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے قصاص لینا، یعنی وہ قتل کا بدلہ لینا، ایک ایشو بنا یہ لوگ، ایشو بنا کے کیا کرے، اہل ایمان میں تفرقہ پیدا کیے۔ اب یہ تفرقہ یہاں تک بڑھ گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا جو جنگ جمل کی شکل میں آیا۔ آپ لوگ اس کو تھوڑا سا وہ نہیں سمجھنا، اس لیے کہ آپ اگر ہم سے یہ واقعات سنیں گے تو اس میں سنجیدگی اور حقیقت رہے گی۔ یہی بات آپ دوسروں سے سنیں گے تو اس میں بدگمانی اور جو ہے بے ادبی گستاخی کے پہلو نظر آئیں گے آپ کو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں اس فتنے کو، یعنی یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ لوگ بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے، یعنی جو لوگوں نے قتل کیا وہی لوگ اس بات کے دعوے دار ہو گئے، جنہوں نے قتل کیا وہی اس بات کے دعوے دار ہو گئے۔ اب کہنے لگے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں اتنی پھیلا دیے اور اس قدر اس میں بدگمانی پیدا ہو گئی کہ مولا علی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل ہو گئے۔ جب جنگ جمل اپنے سخت موقف میں آ گئی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے کچاوے پر اتنی تیریں برسائی گئی کہ اس سے ایسے ظاہر ہو رہا تھا جیسا کسی پرندے کے پر ہوتے ہیں، تیریں اتنی ماری گئی۔ اللہ نے ام المومنین کو محفوظ رکھا۔ جب یہ حالات ام المومنین دیکھے تو ام المومنین نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ قرآن کو بلند کرو، قرآن کو بلند کرو اور یہ نعرہ لگاؤ کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پر جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ جب یہ آوازیں گونجی تو مولا علی تک یہ آواز پہنچی۔ مولا علی بولے کس بات کا شور شرابہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ام المومنین کے حکم پر ام المومنین کی طرف سے قرآن کو بلند کر دیا گیا ہے اور یہ نعرہ دیا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین پر اللہ لعنت کرے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مولا علی بھی چاہتے تھے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے اور ام المومنین بھی وہی چاہ رہے ہیں۔ بات دونوں کی ایک ہی تھی مگر بدگمانی پیدا کر دی گئی تھی۔ فوراً رجوع ہو گئے مولا علی کرم اللہ وجہہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو گئے اور آپ سلام کیے، آپ ادب کیے اور ام المومنین نے بھی آپ کا ادب کیا، آپ کو معاف کیا۔ دونوں میں ایک دوسرے میں یہ باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کو بڑی عزت کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کر دیے۔ پھر اب یہ حالات یہیں پہ ختم نہیں ہوئے، یہ باتیں بڑھتے بڑھتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل یہ باتیں ہو گئی۔ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اختلاف یا جو بدگمانیاں پیدا کر دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کر دیا گیا تھا، اس جنگ کا نام تھا جنگ صفین۔ جنگ صفین میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں مولا علی کرم اللہ وجہہ کا لشکر بھی آ گیا، پھر اس میں حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت بھی ہوئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مولا علی حق پر ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ شیعان علی، مولا علی کا جو ساتھ دینے والے شیعہ حضرات تھے، وہ بولنے لگے کہ اے علی، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو ایسا ہی ماریں گے جیسا ہم نے عثمان کو مارا ہے۔
اس سے یہ بات مولا علی کو معلوم ہو گئی. پھر مولا علی اپنے لشکر سے ان لوگوں کو نکال دیا. اور ایک وقت وہ آیا کہ شیعان علی جو شیعہ کہتے ہیں اپنے آپ کو, مولا علی کو میدان میں چھوڑ دیے. پھر وہ ایک وقت آیا کہ حضرت محمد ابن حنفیہ میدان میں جب آئے تلوار لے کر, تو مولا علی پوچھے کہ ہاں کیا ہے؟ تو بولے اب کوئی باقی نہیں رہا, اب کوئی شیعہ باقی نہیں رہا, اس لیے میں آیا ہوں. تو مولا علی کو امام حسن اور امام حسین کی حفاظت کا خیال آیا, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا شہزادہ حسن وہ ہے جو دو گروہ میں اختلاف ہوگا تو اس میں صلح کرائے گا, یہ بات تھی. اور امام حسین کے متعلق جو کرب و بلا کے مقام پر شہادت ہونے والی تھی, وہ بات مولا علی کے ذہن میں آئی. تو آپ ان دونوں کی حفاظت کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لیے. آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو سب و شتم کیا, نہ مولا علی نے ان کے ساتھ کیا. ایک غلط فہمی تھی جو خارجیوں نے, خوارج نے پھیلا دیا تھا. انتہا کیا ہوئی جب دیکھے کہ صلح ہو گئی, تو یہ جو خوارجی تھے, یہ جو خارجی تھے, ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی, مولا علی کے خلاف میں میٹنگ کی. میٹنگ کر اس میں یہ بات طے پائی کہ مولا علی کا قتل کر دیا جائے. پھر اور میٹنگ میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی کہ نہیں, اکیلے مولا علی کا قتل نہیں, عمرو ابن عاص جو مصر کے والی تھے ان کا بھی قتل کریں گے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شام میں ان کا بھی قتل کریں گے, اور مولا علی کا بھی ہم قتل کر دیں گے. یہ جو ابن ملجم تھا, انہیں مولا علی کی شہادت کے لیے نکلا. میٹنگ ہوئی بصرہ میں, کوفہ میں. یہ سارے مولا علی کا جو آخری وقت تھا نا, فضائل کو جاننے کے بعد, فضائل کو ماننے کے بعد مولا علی کے ان لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا تھا سارے اسلامی مملکت میں کہ, اور یہ لوگ بتاتے تھے کہ ہم ان کا قتل کر دیں گے. آئیے مختصر بات آخری لمحوں میں ہوں. ابن ملجم نکلا مولا علی کی قتل کے لیے, شہادت کے لیے, اور ایک شخص حضرت امیر معاویہ کے پاس شام گیا, اور ایک شخص حضرت عمرو ابن عاص کے پاس مصر گیا. جب یہ تینوں مقررہ وقت پر, کیونکہ یہ ڈسٹینس بڑا طویل تھا, مقرر کر لیے فلاں دن فلاں فجر کی نماز میں ہم تینوں ایک ہی دن ایک ہی وقت میں تینوں کو قتل کر دیں گے. یہ لوگ چاہتے تھے کہ دین مٹ جائے, کیونکہ لیطفئوا نور اللہ, اللہ فرمایا کہ یہ تو اپنے گمان میں, یہ اپنے طور پہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. بھی افواہم, ان کی افواہیں پھیلائی تھی ان لوگوں نے, جو افواہ جو پروپیگنڈا پھیلایا تھا اس کی وجہ سے. مگر پھر وہ وقت آیا جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا. آپ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی, وہ وار آپ کے گھٹنے پر لگا, آپ فوری مڑ کر اس کو پکڑ لیا. وہ جو وار کیا تھا اس کو پکڑ کر پوچھا, جب گیا تو بولا کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو مجھے سزا دیں گے نا, اس سے بہتر بات میں آپ کو بتاؤں گا. تو بولے کیا بات ہے؟ بولے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے, ہم لوگوں نے اتفاق رائے کی ہے, اور آپ کو خبر آئے گی کہ علی قتل کر دیے گئے ہیں. یہ سننے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر وہ بولا کہ دیکھو, علی جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی سپاہی یا کوئی آپ کا محافظ نہیں ہوتا. جب آپ نکل کر مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, تو کوئی محافظ نہیں ہوتا. ہم کو آسانی ہے ان کو قتل کرنے میں, شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے. اس کے بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو شخص کو پکڑا تھا اس کو قتل کر دیا, اور آپ محراب کے پاس خانے بنائے محافظین کے لیے. جب آپ سجدہ کرتے تو محافظین ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوتے تھے. اب عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ بیمار ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز کو نہیں آ سکے. آپ نے کسی صحابی کو جب مقرر کیا تو وہ حضرت عمرو ابن عاص سے سمجھ کر ان پر وار کیا, اور وہ جو صحابی تھے وہ شہید ہو گئے. لوگوں نے اس کو پکڑا. جب معلومات کیے تو ان لوگوں کا پلان معلوم ہوا. مولا علی کے ساتھ کیا ہوا, مولا علی جب فجر کی نماز میں تھے, نماز آپ ادا فرما رہے تھے, پیچھے صحابہ تھے. ابن ملجم نے آپ پر وار کیا,
اور اس وار کی وجہ سے مولا علی کرم اللہ وجہہ بعد میں 2-3 دن کا کچھ وقت اس کے بعد آپ شہادت پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ میرے مولا علی جن کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا تھا کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا، اور آقا نے فرمایا تھا جس نے علی کو گالی دی گویا اس نے مجھے گالی دی، اور آقا نے فرمایا تھا میرے مولا کے تعلق سے مولا کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بڑی فضیلت ہے مولا علی کی، یہ لوگ جاننے کے باوجود بھی یہ جو خوارجی تھے ان لوگوں نے مولا علی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ آج کے خوارجی کون ہیں؟ آج کے خوارجیوں کو اگر پہچاننا ہے تو میں سب سے پہلے نام دوں گا اہل حدیثوں کا۔ اہل حدیثوں کو مولا علی کا نام برداشت نہیں ہوتا۔ آپ اہل حدیثوں کو دیکھیں گے مولا علی کا نام وہ برداشت نہیں کریں گے، اور مولا علی سے اور اہل بیت سے بڑا بغض رہے گا ان کے دلوں میں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا تھا میرے مولا کے متعلق، اے علی تم سے سوائے مومن کے اور کوئی محبت نہیں کرے گا، اور سوائے منافق کے تم سے کوئی اور بغض نہیں رکھ سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔